اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نبی اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین۔ مجھے اولیاء کرام کے بارے میں گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خطیب تو اب کے اصل قبلہ اسی صاحب ہی ہیں، سفیان اسی صاحب، وہی آپ کو شعر و شاعری بھی سنائیں گے اور اپنی خوبصورت آواز سے آپ کے دلوں کو خوش بھی کریں گے۔ مجھے جب کہا گیا تو میں نے معذرت بھی کی کہ میں سریلا خطیب نہیں ہوں، تو شاید آپ کے لوگوں کو یہ اچھا نہ لگے، پھر بھی ان کا حکم تھا کہ برکائی شب کر میں حاضر ہو گیا ہوں۔ چلیں آپ کو برداشت تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر اسے کہتے ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ظاہر ہے۔ ایک باطن ہوتا ہے جو ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہوتا وہ بھی ہے۔ ہم جس دور اور زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پہ جب تک ہم کسی شے کو دیکھتے نہیں، ہماری سمجھ میں جب تک کوئی شے نہیں آتی، ہم اسے نہیں مانتے۔ اسلام بے شک یہ دین فطرت ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان میرے اس مجمع میں تشریف فرمائیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، پر پھر بھی انہیں ماننا پڑتا ہے۔ یہ ظاہر و باطن والی بات بھی ایسی ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں ماننا تو پھر بھی پڑے گا، کیونکہ جب دین میں اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہم اب اسے عقل کے پیمانوں میں تولیں گے نہیں، ہم اپنی سمجھ کے ترازو میں اسے دیکھیں گے نہیں، ہم کسوٹی پہ رکھ کے اسے جانچتے نہیں پھریں گے۔ جب خدا نے جو کہہ دیا مومن اسی کا نام ہے کہ اسے مان لیا۔ چلیں سادہ سا مطلب یہ بنا کہ بہت ساری دین کی وہ چیزیں ہماری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں انہیں ماننا پڑتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنے لگا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہے؟ یہ داتا علی حجویری بھاٹی چوک پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا تھا، رنجیت سنگھ کی حکومت ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رنجیت سنگھ اتنا متعصب قسم کا سکھ تھا، اس نے بابا جی کو کہا ہی کچھ نہیں؟ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کچھ نہیں کہا تھا کہ سلطان محمود غزنوی کے ڈنڈے کو وہ جانتا تھا۔ ہم جس دور اور زمانے میں ہیں نا، ہمارا ایک بابا چلا گیا ہے، حکومت بھی مسلمانوں کی ہے اور ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابا تبھی موت مرا ہے؟ مجھے نہیں لگتا۔ چلیں جائے چھوڑیں۔ یہ سلطان محمود غزنوی تھا جن کے بازوؤں کی تلوار کی قوت اور پاور تھی، وہ کمال کا سلطان تھا، بادشاہ تھا، اسلام کا ہیرو تھا، کہ وہ افغانستان میں بیٹھا ہوتا ہے تو لاہور کے بھاٹی چوک پہ بیٹھنے والے درویش کو کوئی نہیں پوچھتا یہ سلطان محمود غزنوی کا ہم مذہب ہے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے دربار میں بیٹھا ہے، اس کے سامنے ایک مجرم پیش ہوا ہے، سزا دینے کے لیے اپنے وزیر سے مشورہ کرتا ہے کہ اس نے 1 سال پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بیوی بچوں کو 1 سال کے لیے روٹی پانی کھانا اس کی ضروریات کو بادشاہ اگر پوری کرے
تو میں خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکتا ہوں بادشاہ کی۔ محمود غزنوی درویش آدمی تھا، پورا 1 سال شاہی لنگر کھانے سے اس درویش کے بیوی بچے کھانا کھاتے رہے، شاہی دربار سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہی۔ سال گزر گیا پر وہ درویش محمود غزنوی کی ملاقات خضر علیہ السلام سے نہیں کروا سکا۔ کیوں؟ ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ باطن دکھانے کے لیے، دیکھنے کے لیے اس کے بہت سارے تقاضے ہیں، یہ میرا موضوع ہے۔ آج وہ درویش مجرموں کی طرح سامنے کھڑا ہے۔ سلطان محمود غزنوی ایک وزیر سے پوچھتا ہے اسے کیا سزا دینی چاہیے۔ وزیر کہتا ہے کہ اس نے بادشاہ سے دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، انہوں بڑھ کے پنجابی تھوڑی تھوڑی ضرورت بندے وزیر مشورہ دیتا ہے کہ انہوں بڑھ کے ٹوٹے کر کے سٹ دیو، انہیں بادشاہ نو ٹھگی بڑی ماری دے۔ ایک چٹی داڑھی والا بابا سفید کپڑے نے وہ کرسی تو اٹھ کے انج اگے ہو کے بادشاہ محمود غزنوی وال انج منہ کر کے آندا ہے، حضرت صاحب بادشاہ سلامت، اس بندے نے ٹھیک مشورہ دیتا ہے۔ پھر اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ محمود غزنوی نے اس کا نوٹس نہیں لیا، دوسرے وزیر سے پوچھا، اس نے کہا حضور نے بادشاہ نو لٹیا ہی پڑا ہے، ایدہ قیمہ کر کے کتے آگے پا دے۔ پھر بابا اپنی سیٹ تو اٹھیا، اگاں ہو کے بادشاہ وال انج منہ کر کے، تانوں پتہ ہے بادشاہ دے دربار کی میں درمیان وچ بادشاہ بیٹھا ہے، سائیڈاں تے وزیراں دی کرسیاں لگی ہوندیاں نے، انج بادشاہ وال منہ کر کے آنا ہے جناب ان نے بڑا ٹھیک مشورہ دیتا ہے۔ پھر یہ اپنی کرسی تے بیٹھ گیا تے محمود غزنوی نے اپنے خاص وزیر ایاز سے پوچھا۔ ایاز کو جانتے ہیں؟ وہ لاہور والا اقبال نہیں ہے، میں تو اسے کلندر لاہوری کہتا ہوں، کروڑوں سلام میرے اس کی قبر پہ۔ لاہور والا اقبال کہتا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ یہ وہی ایاز ہے۔ آج ایاز سے پوچھتا ہے بادشاہ، ایاز تو بتا اسے کیا سزا دینی چاہیے؟ وزیر ایاز کہتا ہے، حضور کی ہویا ہے کہ انہیں بادشاہ دے لنگر کھانے چھو دیں، بالا نے 1 سال ٹکر کھا لیا ہے، انہوں معافی دے دیو، معاف کر دیو۔ پھر کی ہو گیا ہے؟ اگر یہ بندہ تنو زیارت نہیں کروا سکیا تھے، اللہ تعالیٰ نے محمود غزنوی نے جنی عزت دیتی ہے، جنہ مقام تے مرتبہ دیتا ہے، وہ تھوڑا تے نہیں ہو گیا کہ تواڈے خزانے میں کوئی کمی تے نہیں آ گئی۔ اللہ نے تھوڑا دیتا ہے کسی غریب دیا بالا نے 1 سال ٹکر کھا لیا، پھر تواڈے دروازے تو پھر کی ہویا، انہوں معافی دے دیو۔ ایک بابا پھر کرسی تو اٹھ کے بادشاہ پر منہ کر کے آندا ہے، انہیں بھی صحیح جواب دیتا ہے۔ محمود غزنوی حیران ہو کے پوچھتا ہے، بابا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم میری کابینہ کا بندہ نہیں ہے، وزیر نہیں ہے میرا۔ دوسری بات ہے شاہی درباروں کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تجھے نہیں پتہ بادشاہ کی اجازت کے بغیر بولتے نہیں۔ تو ہر دفعہ الگ الگ جواب آتے ہیں، تو ہر دفعہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے تو کون؟ بابا آندا جناب میں ایدی وضاحت نہ کر دیاں، آپ پہلا بندہ جڑا آندا سی نا ایدے ٹوٹے کر کے سٹ دیو۔ اس وزیر دا جڑا ابا سی نا اے لاہور چو فلانے چوک وچ ایدا پھٹا ہوندا سی گوشت دا، اے ساری دیہاڑی گوشت دے ٹوٹے کردا سی، ایدا منڈا پڑ گیا تے تسی اونوں وزیر رکھ لیا۔ منڈا پڑ گیا تے تسی اونوں وزیر رکھ لیا۔ آج ایدے ابے دے خون نے ایدے خون وچ جوش ماریا ہے تے اونے اوہی آکھیا نا جڑا کچھ اودا ابا کردا ہوندا سی۔ تے آ جڑا دوجا منڈا ہے اوہدی وجہ کردا کہ اوہدی شکل و صورت چنگی سی تے ذرا کم چنگے نس بچ کے کردا سی، جنے کہا کہ دا قیمہ کر کے کتیاں کے پا دیو۔ اے اوہی بندہ ہے جدا ابا تواڈے والد صاحب دے کتیاں واسطے شکار کر کے گوشت لیندا ہوندا سی۔ تسی انہوں گھر دا بندہ سمجھ کے احسان کر کے انہوں وزارت دے چھڑی۔ آج میں اپنے پنجاب دے بندے نوں وزارت دیتی گئی اور چاچے عمران نے اے بندہ کوئی سے لائق سی جنوں تساں رکھ لیا تے او دے اندر جڑا خون سی گردش کردا پیا اونے اوہی جواب دیتا جنوں او دا ابا کردا سی۔ تے بادشاہ پوچھتا ہے کہ ایاز دا جواب تے بڑا ہی مختلف سی تے بابا دا سنیا تینوں پتہ ہی نہیں ہے ایاز سید زادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اگلی بات سنانے لگا ہوں پر اتنی ہلکی سبحان اللہ پہ نہیں سناؤں گا، اگر آپ نہیں سبحان اللہ کہہ سکتے تو میں یہ بات چھوڑ دیتا ہوں۔ سونے
کے کھڑا ہو گیا اپنے تخت تو ایاز کو لے کے آندا ہے ایاز تو تے مینوں دسیا ہی نہیں کدی کہ تو سید زادہ ہے سبحان اللہ آندا سونیا مزدوراں کول کام کروائے جاندے نے قوماں نہیں پوچھیاں جاندیاں اب پنڈا وچ اٹھ کے لاہور وچ مراسی جا کے سید بن ویندے نے کہ جناب علی نسل شادی ہوندی پئی ہے اے جڑے بندے اصل ہوندے نہیں وہ تے لکوندیاں زندگی لنگ جاندی ہے کہ کسے نوں پتہ نہ لگ جاوے تے جڑے 2 نمبر ہوندے نے دسدیاں زندگی انہاں دی لنگ جاندی ہے ایاز آندا ہے حضور کم لیا جاتا ہے قوماں نہیں پوچھیاں جانیاں تے ایاز دوسری باری اس بابے ال منہ کر کے آندا ہے بابا اج میرا پردہ لا چھڈے چنگا نہیں کیتا پر میں بھی تینوں ننگیاں کر کے چھڑنا ہے ایویں نہیں میں بھی جانا بادشاہ ال منہ کر کے ایاز حضرت صاحب بادشاہ سلامت جس بندے دی زیارت تے تسی خواہش مند ہو نا جنوں زمانہ خضر علیہ السلام آندا ہے ایک بابا اوہی بیٹھا جے اے بابا اوہی بیٹھا جے تے بادشاہ نے یوں جھنجلا کے جب اس طرف دیکھا وہاں پہ نہ کرسی تھی نہ بابا تھا ہاں ہر شے کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے ایک ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا باطن ہوتا ہے ہاں یہ بات سمجھ میں نہ بھی آئے بات سمجھ پہ نہ بھی آئے پھر بھی ماننا تو نہیں تسی ہولی جی گل رکھیے لگا تو گل چنگی نہیں لگی میں ایک اور گل سننا ایک ایتھوں مسجد دے جناب او خانے چ ایک چڑی اڑ کے او فاروق آباد دے کول اوراں سچے سودے دی او گڈی دی لین تے جا کے ایک مجھ نو قتل کر دے عقل ہوندا ہے جی چلو اینڈ کرنے ہیں مسجد دے باہر ایک چڑیا اڑ کے تے مان والے چوک جتھوں تاڑا روڈ اورا مڑدا ہے اوتھے جا کے انہیں مجھ نو قتل کر دیتا ہے ایمان نال دسو منن وچ گل ہوندی ہے عقل نہیں نہ مانتی ہاں مانتی ہے عقل میں نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا پر ماننا پھر بھی پڑتا ہے آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ حضرت کیسے میں قرآن پڑھ کے بتاؤں گا چڑیا سے چھوٹا ابابیل ہے مجھ سے بڑا ہاتھی ہے چڑیا سے چھوٹا ابابیل ہے نہر کی پل کے نیچے ابابیل رہتے ہیں یہ چڑیا سے چھوٹا ہے ہاتھی لاہور کے چڑیا گھر میں موجود ہے یہ مجھ سے بڑا ہے ایک ابابیل نے کتنے تھے ایک ابابیل نے 3 ہاتھی قتل کیے یا نہیں کیے مرے نہیں یا نہیں مرے ایک ابابیل نے میرے سامنے قرآن مجید کا 105 نمبر سورہ ہے سورہ فیل کیڑی سورت سورۃ الفیل کسی نہیں ہوندی ہاں چلو قرآن مجید کا 105 نمبر سورہ ہے سورہ فیل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ وہی ہاتھیوں والی سورت ہے جس میں میں نے ابابیل کو ہاتھی قتل کرتے ہوئے زمانے کو بتایا ہے کہ تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ابابیل نے ہاتھی کو قتل کیا ہے ہاتھی کو قتل کیا ہے سمجھ میں تمہاری آئے یا نہ آئے کوئی ماں کا پتر ہے جڑا کہ میں نہیں منتا کیوں نہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ماننا تو پھر بھی پڑتا ہے میں اللہ سے پوچھوں مولا ایسا کیوں فرمایا پھر قرآن پڑھو وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ میں نے بھیجا ہے ابابیل کو اتنی زور سے پڑھنے لگے قرآن کہتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل میں نے بھیجا ہے اس چھوٹے سے پرندے کو میں نے بھیجا ہے تو والا تو بھیجے فرمایا جسے میں بھیجتا ہوں اینے نہیں بھیجتا میں جسے بھیجتا ہوں کچھ دے کے بھیجتا ہوں وہ ابابیل کو بھیجے تو ہاتھی قتل کر دیتا ہے مدینے کے تاجدار کو بھیجے تو اینے بھیج دے گا گل سمجھ وچ آوے یا نہ آوے پھر بھی مننی تے پیندی ہے میں 7 بجے اپنے گھروں نکلیا ہوں تقریباً آپ کے گاؤں میں پہنچتے ہوئے مجھے پیاس لگی میں تے مسیتے آ گیا جناب چھتی مجھے پانی پیا دو تے کاری صاحب آکھنا ہے نا میں ٹوٹیاں تو لے کے ہونا وا کروں لے کے ہونا میں آکھنا کہ تے کھلوتے کھلائے پانی ممکن ہے رے کسے بول کرن والے نوں سد لو تے بول کردے دیہڑی تے لگ کے جانا تے جے میں آکھاں ہنے پانی پینا تے گل سمجھ چوندی ہے تے من کیویں لاواں گے ادو مننا گے جدوں اللہ آپ آندا ہے میرے سامنے قرآن مجید کی
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے. پوری قوم اللہ کے بندے سے کہتی ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اساں پانی پینا ہے اور دریائے نیل پار کر کے آئے ہو وہ تو پی رہا سی جنوں پیاس لگی کنارے تو اگلی پاسے کھلو گیا میں نے پانی پینا ہے تو انہوں نے بندہ پوچھے بھی اتنے سارے تسی لوگ ہو پیچھے ہٹو تھوڑی دیر 10-20 منٹ پیچھے ہو تے پانی پی لو. پوری قوم دی نہیں ایتھے ہی پانی پینا ہے. یہ گل عقل وچ ہوندی ہے کہ میدان تیہ میں 40 سال قوم بھٹک بھی رہی ہے دریا وچوں بھی نہیں پینا ایتھوں ہی پانی پینا ہے. تے پھر اللہ دے نبی نے پتہ کی کیتا ہے اللہ دے نبی نے ڈنڈا ماریا فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا ڈنڈا ماریا پتھر دے وچوں نکلے نے 12 چشمے. عقل وچ گل ہوندی ہے عقل وچ اچھا کوئی بندہ انکار کر سکتا ہے کہ میں نہیں منتا ہے کہ ڈنڈے نال پانی نہیں نکل سکتا. ہاں عقل وچ آوے یا نہ آوے سمجھ وچ آوے یا نہ آوے جدو اللہ کہہ دے پھر گل مننی تے گل مننی تے. میرے سامنے قرآن مجید کا 20 نمبر سورہ ہے سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 107 آیت نمبر 17 میں پڑھ رہا ہوں. 17 نمبر آیت اپنے گھر جا کے ترجمہ نکال کے دیکھیے گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما وما تلک بیمینک یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے مولا میرے ہاتھ وچ ڈنڈا ہے. فرمایا کھلوتا کیوں نہیں سونیا آپ 1000 سپ میرے پاس میرے والے دوڑ دے ہوندے جادوگر نے سب رسیاں نے بنا کے چھوڑ دیتے ہیں میدان سپاں دا بھریا ہے تے مولا ایک بھی سپ ڈنگ مارے تے بندہ مر جاندا ہے اکثر مر جاندا ہے. تے مولا ہزاراں سپ تیرے نبی نو تیرے بندے نو مارن پے ہوندے نے فرمایا ہاتھ وچ کیا جے اگر تسی آکھو تے ایک گل کرو سبحان اللہ ادھر لے کے دس دے سبحان اللہ. اللہ پوچھا ہے ہاتھ وچ کی ہے اللہ نو پتہ ہے ایسی کہ نہیں سی کئی باری سوال کرن والے دا مطلب یہ نہیں ہوتا بھی میں جانتا نہیں. کئی باری سوال تا کیتا جاندا ہے کہ سارے زمانے نو پتہ لگ جائے موسیٰ دے ہاتھ وچ کی سی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی سونیا اے میرا ڈنڈا ہے ھذا عصایا اے میرا ڈنڈا ہے میرا ڈنڈا ہے. فرمایا ڈنڈا تھلے سٹ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا تھلے سٹیا تے ایمان نال دسو او سارے سپ کھا گیا ہے کہ نہیں کھا گیا. گل سمجھ وچ ہوندی گل سمجھ وچ آوے یا نہ آوے مننا تے پھر بھی اللہ دے نبی نو لگ گئی آ گئی نیند تھک گئے عرض کی سونیا سونا چھاں تے ہے کوئی نہ اپنا مکان بھی کوئی نہیں. یہ مرن تو بعد پتہ لگتا ہے بابیاں دے اپنے مکان کٹ ہی ہوندے جنہاں دی جائیداداں وچ ایروپلین ہونا باہرلے ملکاں جہاز چلن والے آستانیاں دے بڑے بڑے پیراں دے جہاز چلدے پے وہ درویش نہیں ہوندے وہ دنیا داری ہوندے نے. ایک قصور انہاں دا نہیں ساڈا ہے جڑے انہاں نوں پیر تے بابے منی بیٹھے بابے نے عرض کی مولا سونا ہے فرمایا تے ہاتھ وچ وہ ڈنڈا سونے آیا فرمایا زمین وچ کٹیا درخت بنیا تھلے سو گیا. کچھ دیر تو بعد جاگ آئی مولا بھوک لگ گئی ہے مایا درخت نو ہلا اتو ڈگے پھل ایمان نال دسو یہ ساری گلاں چھڑ دیو ایک ڈنڈا سمجھ وچ آوندا ہے جے ڈنڈا سمجھ وچ نہ آوے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا ڈنڈا سمجھ وچ نہ آوے کائنات دے رب دا بندہ کیویں سمجھ وچ آ جاوے گا. تو پھر لاہور کی سرزمین پہ لیٹا ہوا قلندر کہتا ہے نہ پوچھ کھل کپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو جبے پیدا دیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. فرمایا تم یہ نہ دیکھو کہ یہ بابے ایویں سے لوگ ہیں جڑے آندے سن بابے کو ہے ہی کچھ نہ بابے دا جنازہ اٹھیا ہے کہ انساناں دے سمندر نے پھر ویکھیا نہیں کہ بابے دے کول کی ہے وہ جڑی بابے دے کول دولت سی کدی نظر آئی کس وہ دولت نظر آئی ہے تے سارا زمانہ جنازہ پڑھن گیا ہے نا. چلو خیر میرے سامنے ایک اور قرآن مجید میں خوبصورت واقعہ ہے. ایک بندے کو اللہ رب العزت نے دنیا کی بادشاہی دی تے تخت تے بیٹھ کے آندا ہے انا ربکم الاعلی میں اللہ مہارا ہاں. تسی استغفار پڑھ دے
ہر پنڈ دے ہر محلے وچ انج دے لوگ موجود نے جہدے پتر دو باہرلے ملک ٹر جان بھاویں وہ دیہڑیاں ہی کرتے ہوں وہ گھر 4 ریال ہونے شروع ہو جان جہاں پتر کوئی افسر لگ جائے 4 جماعتاں پڑھ کے وہ بندے نو بندہ نہیں سمجھتا کیوں جی بندہ اسی کو نمرودیت کہتے حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مولا میں غریب تھا میں تنگدست تھا میں پریشان تھا میں کمزور تھا تو نے مجھے عزت دی اپنا سر جھکا دیتا اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتا اپنے محلے میں رہنے والے غریبوں کا سہارا بنتا اور کل جس زندگی سے یہ گزر کے آیا ہے اس طرح سے گزرنے والوں کو عزت دیتا احترام دیتا ان کو سپورٹ دیتا ان کی مدد کرتا اتحاد چودھری بندہ جنہیں 10 مجھا دودھ دیندیاں نے کوئی بن کے بیٹھا چلو چھوٹو جی تسی میرے لڑ پینا تقریر صاحب نہ کرن دیو جنوں اللہ عزت دے وے مولانا الطاف حسین حالی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ اپنے اندر فروتنی کو جا دیتا ہے انکساری کو وہ اپنے اندر فروتنی کو جا دیتا ہے ضرب جو ہو خالی وہی صدا دیتا ہے خالی پانڈے کھڑکتے ہوندے نے تے جس ٹینی پھڑ بوتا لگے وہ جھک جاوے تے پھر پکدا بھی ہے لیکن آکڑی روے تو پھر ٹوٹ جاندی ہے آکڑی روے تو پھر ہاں چلے میں آپ کو ہندوستان کے بادشاہ کا ایک قصہ سنانے لگا ہوں سلطان شاہ جہان اپنے تخت پہ بیٹھنے لگا انجینئروں نے مل کے مور کے پروں سے تخت بنایا اور اس زمانے میں 17 کروڑ روپے اس پہ خرچ آیا تخت پہ چڑھ کے شاہ جہان نے پانی منگوایا وضو کرنے لگا جب وہ پانی مور کے پروں کے بنے ہوئے تخت پہ گرنے لگا تو کانپ رہے تھے انجینئر کہ ہماری تو محنت ضائع ہو جائے گی پر اس نے وضو کیا سب سے پہلے اللہ اکبر 2 نفل پڑھے سر سجدے میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلی کہ مولا تو ہی سارے تو بڑا ہے جڑا کہ میں بڑا ہاں ابلیس آندے نے تے پنڈا میں چوناں نوں چودھری جاندے نے کنٹ میں اچھے لوگوں کی گل نہیں کرتا تخت طاؤس پہ بیٹھا ہوا یہ بندہ شاہ جہان پھر اس نے خطاب کیا فرمایا لوگوں میں جب تخت پہ چڑھا ہوں تو مجھے تخت نمرود یاد آیا ہے جب اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا آنا ربکم الاعلی کہ میں رب ہوں سارے زمانے کا مجھے خیال آیا کہ تخت اور کرسی ہی بندے کو متکبر بناتی ہے اور اسی سے بندہ تکبر کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے میں نے سر سجدے میں رکھ کے کہا ہے کہ سونے زمین بھی تیری سی تخت بھی تیرے نے بادشاہیاں بھی تیرے اللہ تو میں بات کر رہا تھا اتنا بڑا نمرود تخت نمرود کی دیت پہ بیٹھ کے کہتا ہے انا ربکم الاعلی کہ اللہ نے ایک لنگڑا مچھر کر لیا ہے انہیں ماریا ہے کہ نہیں ماریا گل لکل چاہتی ہے بیٹا بڑا بندہ ہوئے ایڈا بڑا تے انہوں ایک مچھر مار دے تے گل سمجھ وچ نہیں ہوندی سمجھ وچ آوے یا نہ آوے مننا تے پھر بھی چلو ایک اور میرے سامنے قرآن مجید کا 19 نمبر سورہ مریم اس کی آیت نمبر 30 میں پڑھنے لگا ہوں بچے ہون تے پہلے بیاہ ہوندا ہے کہ میاں بیوی ہون تے بچے ہوندے نے جے کوئی 10 سال کی بچی پتر جم کے گود وچ لے کے پنڈ وچ وڑ آوے کہ میرا پتر ہے ایمان نال دسو تسی انہوں کی آکھو گے جی 10 سال کی ماں پڑھ کے پتر جم کے بغیر بیاہ تو پنڈ وچ وڑ آوے تے ہر بندہ انگلیاں تے اٹھاوندا ہے نا پر کائنات دا رب آندا ہے لوگو اے میری پاک مریم میری بندی ہے پاک مریم میری بندی ہے یہ عرض کرتی ہے مولا انہاں لوکاں دے سوالاں دا جواب کی دیواں انہاں دی سمجھ وچ تے نہیں ہونا سبحان اللہ اللہ کی قدرت مسکرا رہی تھی مریم انہاں دی سمجھ وچ آوے یا نہ آوے مننا تے پھر بھی پوے گا سبحان اللہ تے مولا پھر بھی میں کیویں اپنی عزت کیویں بچاواں فرمایا تینوں کوئی پوچھے تو تو اشارہ کر دے اس بچے نو پوچھ لو میں اج چپ دا روزہ رکھیا ہے انج کیتا تے پنڈ والے آندے نے لو مریم یہ بچہ ہوں دس سکدا ہے تو پھر میرے سامنے قرآن مجید کا 19 نمبر سورہ ہے اپنے گھر جا کے ترجمہ نکال کے دیکھیے گا چھوٹے سے بچے نے جس کی عمر چند گھنٹے ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہے دنیا میں اس نے بول کے کہا تھا لوگو انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا
نبی بن کے آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. گل سمجھ چاہے یا نہ آوے مننی تے پھر بھی میرے سامنے قرآن مجید کا 27 نمبر سورہ ہے، سورہ نمل. سورہ نمل کی آیت نمبر 40 پڑھ رہا ہوں. ایک بادشاہ نبی دا پتر بادشاہ نبی. بادشاہ سیاستدان ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ جڑا بادشاہ ہوئے سیاستدان ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ تے جے نبی بادشاہ ہوئے تے سیاستدان ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. جی نبی بادشاہ ہے، پھر اس کا بیٹا نبی ہے، وہ بھی بادشاہ ہے. جڑا کہ نہیں اسی غیر سیاسی ہیں تو پھر قرآن کو لگ کے بکھاؤ کیڑا نبی ہے جن نے حاکم وقت نو للکاریا ہے کوئی؟ اچھا لوکی ابراہیم علیہ السلام نو مشورے دین کے جے آج دے زمانے دے ہوندے کہ بابا تو اللہ تعالی کر تینوں کی لگے نمرود جو مرضی کردا. بابے نو آنے سڑنا مولوی کہیں جا کے بھی بابا تو اگے معذور بندہ ہے، تینوں کی لگے چاچا عمران خان جو کردا ہے آپ اگلے جان جنت وچ جاوے گا. تو چپ کر نماز پڑھیا کر مسیتے دیا کر. پر اینو دین آندا ہی نہیں. یہ جڑا مسیتے بیٹھ کے تسبیحاں پڑھنا تے قرآن پڑھنا تے تلاوت کرنا تے اللہ 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 تے اللہ ہو دے نعرے لانے ہیں، یہ 40% دین ہے سارا. 60% دین سیاست ہے. سیاست یہ ہے کہ اگر آپ اپنے محلے میں رہتے ہیں، کوئی بندہ غریب ہے تو بیمار ہے تو 2-4 بندیاں آکھو یار 200 روپیہ پاؤ انہوں دوائی لے دئیے. اگر پڑھا کوئی اسپتال ہے جو واقف ہے اس منڈے نو آکھو کہ یار بابا بیچارہ ماڑا ہے یہ پتر بیمار ہے تو انہوں اس ڈاکٹر نو چیک کرا کے دوائی لے دیو. جے کوئی غریب آدمی کسی کیس وچ پھس جاوے یہ نہ آکھو ساڈی برادری ہے دوجی پاسے اللہ نے چھتر بڑے مارنے نے، اس غریب دا ساتھ دیو کہ یار یہ تے رحم کر یہ ماڑا. یہ سیاست ہے، یہی تو ساری سیاست ہے. غریبوں کے حقوق کے لیے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اٹھ کے میدان میں آئے تھے. غریبوں کے حقوق کا تصور کو اجاگر کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک نمرود کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے تھے. چلو لوگ کی مشورہ نہ دیں نبی پاک نو بھی ابو جالے ابو لابے پنڈ دے بڑے کن ٹوٹے تھے چوڑنے تے چلو یا رسول اللہ تانوں کی لگے دفع کرو ایک ملہ چلو نہیں بھی کلمہ پڑے گا تو پھر کی ہویا. اور اللہ دے نبی نے 13 سال مکے وچ رہ کے ایک سیاست کو کیتی ہے، پھر 10 سال مدینے میں رہ کے جڑی سیاست کیتی ہے. دنیا دا کوئی کونا ہی نہیں چھڑیا جتے پیغام اسلام نے پہنچایا. چلو کر میں بھی گل کرنے لگتا ہے. ایک نبی بادشاہ اپنے تخت خلافت سے بیٹھا ہے، نال دے ملک دی بادشاہ دادی انہوں ملن واسطے ہوندی پئی ہے. تے جدوں اس این اس سڑک تے روڈ تے سٹاپ تے آ گئی ہے نا تے بادشاہ اپنے امتیاں نو آندا ہے کوئی تواڈے وچ کوئی ہے وے میرا دل کردا ہے کہ یہ شہزادی تے میرے کول جنی دیر تک آوے نا میں اے دے ملک وچ ایدی کرسی چک کے تخت چک کے لے آواں او دے تے با کے گل کراں اینو پتہ لگ جاوے کہ اسی کلے بادشاہ نہیں اللہ دے نبی بھی ہیں. سبحان اللہ. نبی گل کردا ہے اپنے امتیاں نال. توجہ ہے گل سناواں جی. نبی گل کردا ہے اپنے امتیاں. اوے بھائی تواڈے وچ کوئی بندہ تخت لے آ سکدا ہے بلقیس دا؟ کوئی تخت لے آ سکدا ہے تواڈے وچ بلقیس دا؟ اچھا اوتھے کوئی ایک بھی بندہ سیاںا نہیں سی بیٹھا. توجہ میرے ول ویکھو جناب. بادشاہ نے کہا ہاں بھی تواڈے وچ کوئی بندہ ہے جڑا تخت لے آوے بلقیس دے ہون تو پہلا ایویں چھتی چھتی لے آوے. ایک بھی بندہ اج دے دور دا ہوندا یار گل اج دے دور دا ایک بھی بندہ ہوندا نا اونے موڈا نپ کے آکھنا سی اللہ دے نبی کی پیا کرنا ہے اللہ دے بندیاں کولوں نہیں منگی جا. سبحان اللہ. نہیں 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 پھر اونچی زبان لا سبحان اللہ. میں دوبارہ آپ کو جملہ دہرانا چاہتا ہوں کہ آپ جاگ چکے ہیں. چلو میری بات کو سمجھیں. نبی اپنی امتیوں سے کہہ رہا ہے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو بلقیس کا تخت اس کے روڈ سے جہاں تک آنے سے پہلے وہاں سے 900 میل کے فاصلے سے اٹھا کے یہاں پہ لے آئے؟ کوئی ہے؟ ایک بھی بندے نے نہیں آکھیا بھی حضرت بندیاں کولوں نہیں منگیدا اللہ کولوں منگیدا ہے. سبحان اللہ. جے کسے بھی نہیں آکھیا تے پتہ لگدا ہے اس زمانے وچ چگڑا ہوندیاں ہی نہیں سن. اے دے سبحان اللہ نے پھر میں آکھی لگنا سبحان اللہ. اس زمانے وچ یہ لوگ جڑے آندے سن کہ
اللہ کے بندیاں کو نہیں منگیدا یہ چبڑاں تے جے ہندیاں تے اللہ قرآن وچ گل نہ کردا ایک چلو چھٹو اس گل نوں تہاڈی سمجھ وچ نہیں آونی ایک بندہ اٹھ کے ہاتھ بن کے کھلو گیا اے دا نام عفریت جن آندا کہ سونیا آ تہاڈی محفل مکنی ہے 12 بجے تک رات دے 12 یا 1 بجے تک میں محفل ختم ہونے تو پہلے چک کے لے آنا فرمایا نہیں او تے 10 منٹاں تک 5 تک ایتھے ہون والی ہے 2 گھنٹے بعد 900 میل کا فاصلہ ہے نبی نو نہیں پتا بھی یہ نہیں ہو سکتا پھر ایک بابا اٹھیا جی چٹی داڑھی ہے چہرہ زرد ہے جسم سماٹے چکی ہوئی کمر ہے آندا سونیا جے اجازت دے میں تے میں لے آؤں بابا زرد چہرہ تفسیر پڑھے آج جڑا دنیا دے پیر دا منہ لال ہے تے جناب نور پہ بسدا ہے نور نہیں بسدا یہ اے دا کمال ہے یا بکریاں تے دیسی مرغیاں دا کمال ہے جنوں نور آندے نہیں او لال نہیں ہوندا زرد ہوندا ہے زرد ہوندا ہے چلو میرا ایک سوال ہے میں پیروں کا منکر نہیں ہوں میں تو پیروں کی بات کر رہا ہوں کہ بابے اور درویش کسے کہتے ہیں آپ نے زندگی میں کوئی درویش دیکھا ہو جڑا راتری نفل پڑھتے ہیں جدی رات لنگ گئی ہوئے سویرے اودے پیر کھڑو کھڑو کے سجے ہوئے ہوں کیوں جی ویکھیا جی انہاں نوں موت پیندی اللہ اللہ کرے چنگا جو کھاندے نہیں تے اللہ دا بھی تے دب کے کرو نا ہاں سنت کسے داڑھی سنت نہیں ہے کبھی پڑھا ہے کہ نبی نے زندگی بھر کھانا کتنا کھایا ہر معاملے میں سنت کو سامنے رکھو نبی کی عبادت پڑھو اسی سنت صرف پاک بنن تے داڑھی تے جبہ پاؤن تے جناب ستھن اونچی کرن سنت سمجھیا ہے باقی گلاں تے عمل نہیں کرنا ہے چلو چھڈو بابے دے چہرے دا رنگ زرد ہے جدے چہرے تے نیندر نہ پوری ہون دی وجہ تو اودیاں اکھاں دے پوٹے سجے ہوئے ہون اور چہرہ زرد ہوئے انہوں درویش آندے نے انج تا درویش نہ لبے جڑا کثرت نال اللہ دی عبادت کردا ہوئے تے پھر کسے ڈبے پیر دے مرید نہ ہویا جے اور 8-10 نمبر پیر بھی لبدے نے مارکیٹ میں تے بڑے موٹے تازے تے سمبے ہوئے پیر اسی اس گناہ کا حصہ نہیں بڑھنا سچی گل ہے نا چلو ایک بابا اٹھ کے آندا کہ حضور میں لے آونا وا آپ نے فرمایا کتنی دیر وچ لے آواں گا آکھن لگا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتی کا بھی قبل ان يرتد الیک طرف فرمایا سونیا دیر کیڑی سبحان اللہ دیر کیڑی کی کرو فرمایا اوپر والیاں پلکاں نوں نیچے والیاں نال ملا دے تے تخت لے آواں گا اینی دیر وچ ایک نہیں توجہ 1 سیکنڈ کے مائکرو حصے میں 900 میل کے فاصلے سے تب لا کے سامنے رکھ دیا بابے نے آنکھیں بند کرو اور کھولو آنکھیں بند کرو چلے میں اس آیت کی تفسیر ایک اور نہ کروں سبحان اللہ 2-3 بندے تسی اوتھے گڈی چلایا جے میں تانوں دساں بابے نے کہا حضور انج کرو اپنی نظراں اینڈ کرو تے پھر اینڈ کرو نظر چکو تے تخت سامنے سبحان اللہ نظر مرشد نظر تیری تے تخت نہیں ایک فلسفی کسی درویش سے بولا کہ حضرت آپ کیا کر لیتے بڑا کچھ کر لینے مقابلہ نہ کریے کر لو سوٹی انہیں فلسفی نے پڑھی ہے دیوار تے رکھ کے آندا ہے آپ کو تے سوٹی دیوار چ پار کر دیں تے بابا نہ کر دے پھر آندا بزرگو سوٹی دیوار چ پار ہو جاوے بابے نے آکھیا ہو جاوے بابے نے کیا کیا ہو جاوے تے سوٹی دیوار چ پار ہونی سی کہ نہیں سی ہونی آکھیا کہ نہیں بابے نے بندہ بڑا تیز ہی دال آ گیا اللہ والے جان کے دال والے لینے کی جگہ ہاں انہیں بھی آکھیا بابے نے انجی کی منو جو سمجھ آئی ہے انجی کیتا ہے بابے نے کہا دور رکھا انج کرو نا پھر انج کرو مطلب کسی بھی سونیا نظر تیری ہوئے گی تخت نو اشارہ میں دے منگا زور سے زبان اللہ اگر آپ کو سمجھ آئی کوئی اشارہ میں کروں گا کہ نبی کی نظر تجھے دیکھنا چاہتی ہے نبی کی نظر
گل اکل چاہتی ہے مننی تے پھر بھی گل سمجھ چاہے جانا آوے مننی تے پھر بھی پہندی ہے ملتان ایک بابا بازاراں چلان کردا پھردا ہے جڑا میری بگی ویکھ لگے بگی سکتے نا ٹانگے نو انہوں او جنتی ہو گیا بابا فرید دا ایک مرید نسا آیا ہے تواڈے جو بابا فرید دے سلسلے مرید ہے انشاءاللہ ہاں حضور ابار ایک بابا حنیر پائی پھردا جاتا جڑا میرے ٹانگے نو ویکھ لوے وہ جنتی ہو گیا ہے تے فرمایا کہ پھر دیکھیا ہے کہ نہیں دیکھیا حضور میں نہیں دیکھیا کیوں نہیں دیکھیا سنیا میں سوچیا پتہ نہیں یار دی مرضی بھی ہے کہ نہیں میں تو ویکھ ہی لینا نہیں دیکھیا فرمایا وہ صحیح بھی آندا ہے حضور ایڈی وڈی گل کری جاندا ہے تسی بھی تے سے زمین کریں دیو فرمایا جب پوچھنا چاہنا ہے تو پھر سن اللہ ہر روز فرید نو 1000 تجلیاں عطا کردا ہے فقیر فرید دا او یار سی فرید دا او یار سی جنوں بہت دن ذکریہ ملتانیاں دے نے انہیں تڑلا مارے فرید نے ایک تجلی دے چھڈی ہے انہیں کو برداشت ہی نہیں ہوندا پیا 1000 تجلیاں سہ کے بھی بیٹھا ماں کبھی اعلان نہیں کیتا اعلان کیوں نہیں کیتا پتہ سی بابا فرید نو میں اعلان کروں یا نہ کروں زمانہ اعلان کرے گا جڑا فرید دے بوے چ لگ جاوے او جنتی ہو جاتا ہے اللہ محمد چارے یار حاجی خواجہ قطب فرید فرید کھلو کے پانی پینا بھی سنت ہے بخاری شریف چلی سے مجھے بہت ساری حدیثاں نے کھلو کے پانی پینا اچھا تسی اپنا بھی لو اے بھی ایک پائی کردے نے سنی کہ بابا فرید دے بوئے چ جڑا لنگ جاوے وہ جنتی ہے ایک جنت ہے یا مذاق ہے ایک جنت ہے یا اے عقل وچ گل ہوندی ہے جی تواڈی ماں ہوے وضو بھی کرنا انہوں نہ ہوندا ہوے سادہ مائیاں دی گل کردا پیا ساڈی ماں ہوے وضو بھی صحیح کرنا نہ ہوندا ہوے او دی جُتی نو مٹی لگی ہوے گویا لگا ہوے ایمان نال دسو میں نہیں آندا مدینے دا تاجدار اعلان پہ کرتا ہے امام بخاری جیسا محدث اپنی کتاب وچ پہ لکھتا ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات جنت کے متلاشیوں ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے اچھا تیری ماں نے پیرا تھلے جنت ہوئے تے کچھ نہیں ہوندا بابے فرید دے بوے تے بھی نہ ہوئے تے کچھ اسے اعتراض کیتا ہے کہ اماں دے پیرا تھلے جنت آ گئی بدبی بھی ہوندی تے بابا فرید دے دروازے تے چلو بابا فرید تو علاوہ ایک اور بڑا کمال دا بندہ ہے ہر روز تیاری کرتا ہے تے شام جن پیسے انہوں لگتے ہیں نا اے انہاں دیاں ٹافیاں لے کے نا پھلیاں لے کے تے اثر ٹائم بچے کٹھے کر کے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مروندا اپنے ڈیرے تے بابا ہر روز ایجنسیاں نے انہوں آکھیا بھی آج بابے دے نعرے انجی لگ دے رہا لبیک یا رسول اللہ تے اے اگلا الیکشن تے کو نہیں جت سکتا انہاں پابندی لا چھڑی نہ بھائی بابے نو کوئی دیہڑی تے رکھے تے نہ کوئی انہوں مزدوری دے بابا سویرے گیا شام تک خالی موڑ آیا بچے پھر آئے نعرے مارے پر انہوں نے لنگر نہ لگیا وہ جناب بچے چلے گئے بابے دے کچھ مرید تے مہمان بھی سن اللہ والیاں دے ڈیرے وسدے رہندے نے تے وسدے ڈیرے فقیراں تے درویشاں دے ہاں آج جنہ بندیاں دے ڈیرے سن 50 سال پیچھے جاؤ تواڈے پنڈ وچ اس علاقے وچ وہ بندے بڑے مر گئے مگروں اولاد نے کنڈے مار لے ایمان نال دسو انہاں دے پلے کچھ رہیا ہے جس دروازے کھان والے لوگ نہ آن وہ دروازہ کبھی سر سبز نہیں رہندا ہاں بڑی سی بات ایک میں آپ کے سامنے کرنے لگا لاہور کا ایک درویش کہتا ہے خوہ چو پانی کٹ دے رہو تے خوہ پانی دیندہ رہندا ہے جب پانی نکلنا بند ہو جاوے خوہ تے زمین اپنے سوکتے بند کر لیں گی وہ جو چشمے ابل دے نے پھر وہ
تے جنہ کنواں تو پانی نکلدا رہے زمانہ پیاس بجھوندا رہے وہ کدی پانی ختم نہیں ہوندے جنہ ڈیریاں تو لوگ روٹی کھا جان چاہ پی جان یا لسی دا گلاس جت لگ جاوے کسی مسافر غریب نو رات رہن واسطے منجی لگ جاوے وہ ڈیرے کدی چلو چھوڑو اس کا نو ایویں تسی کوئی غلط گل نہ سمجھ لو میں کسی تے تنقید نہیں کردا پیا بابے دے ڈیرے تے رات فقیر بھوکے سو گئے تے پھر بلا مہمان بھوکا ہوئے تے ساڈے بزرگ سن اللہ انہاں نوں وری کے رحمت کرے اور رات دیر تک روٹی نہیں سن پکان دیندے کارے وچ عشاء تو بعد روٹیاں پکدیاں سن میں تے بابے نے پوچھا بھی وہ جڑا اپنا بابا انج کیوں کردا سی آندا گڈی دا اسٹیشن ہے تے راتی 10 بجے اوتھے گڈی رکدی سی بابا آندا سی ہو سکدا ہے کہ مسافر دور دا ہوے روٹیاں لیٹ پکاؤ نا وہ تو گیس کا دور تے زمانہ نہیں سن چلو بابا ساری رات نہیں ستا تے فجر دے ٹائم اپنے مریداں نوں تہجد دے ٹائم اٹھا کے آندا ہے آج نماز ڈیرے تے نہیں باہر میدان وچ جا کے پڑھنی ہے فجر دی نماز جدی قضا ہوئے وہ درویش نہیں ہوندا بابے نے ہاں نوازی مولویاں سی اپنی گل راتی جی میں تقریر کی تھی سویرے جاگ نہیں آئی چلو خیر صبح بابا باہر نماز پڑھا کے ریت دے ٹبے وچ پیر پا کے تے اوتے تھپ کے ریت تے آندا ہے جنت دا محل پیا بیچنا وا جنت دا محل پیا بیچنا وا ہارون الرشید بادشاہ دی بیوی زبیدہ بیگم قریب تو گزر دی بابا کنے دا بیچنا ہے فرمایا دیندا تے 10 روپیاں دا وا پر تو تے بیٹی ہے نا اپنی تے تیاں تو پیسے نہیں لوی دے جا تو اونجی لے جا وہ کوٹھا ٹھا دیتا انہیں اپنا 10 لاکھ دا ہار گڑ وچ لا کے بابے دے قدماں وچ رکھیا آ تسی ٹی وی تے ویکھ رہے ہو نا بھی بابے نوں کوئی جناب لاکھ روپیہ دے جاندا ہے کوئی 2 لاکھ دے جاندا ہے کوئی کچھ دے جاندا ہے تے ہن بعد وچ پھر اینکر اپ پیاں دے نہیں بابے کول تے اپنا مکان ہی کوئی نہیں سی او پیسے کتے گئے تواڈے کول پیسے ہون تے بینک وچ ہون تے ریکارڈ نہیں لبدا پلاٹ خریدے ہون تے نادرا وچ ریکارڈ موجود نہیں ہے زمیناں تے مربے ہون تے انگوٹھا لاؤ گا جا کے آئی ڈی کارڈ فیڈ کرو تے لگدا نہیں پتا کتنے کلے تواڈے نام نے تسی مینوں بابے دی جائیداد لب کے بتاؤ وہ جن نے دیتا ہے اسے راہ پہ خرچ کر دیتا ہے ایو درویشاں کی علامت ہے جڑا پیر ایک مربے 5 مربے بنا لے ایک گڈی تو 10 بساں چلا لے وہ پیر نہیں ہوندا پیڑ ہوندا ہے درویش اپنی دنیا نہیں بناوندے اللہ دے بندیاں تے خرچ کردے ہوندے نے 10 لاکھ دا ہار لا کے بادشاہ دی بیوی اگے چلی گئی تے بادشاہ پوچھتا ہے کہ کی کیتا ہے انہوں نے کہا میں تے بابے نوں دے کے نا جنت لے آیا انہوں نے کہا عورتاں دے عقیدے بڑے کمزور ہوندے نے ایویں 10 لاکھ دا ہار گوائیں بابے نے ہار چکیا اپنے مرید نوں دتا فرمایا جا بیچ کے سارا ہی لنگر لے آ ہن اعلان کر دے رہندی دنیا تک داتا دربار تے لنگر ہر ایک غریب نوں لبدا ہی رہے لنگر عام دا اعلان ہو گیا بابے نو ایک مرید پوچھتا ہے بابا آج جنت دے کوٹھے پہ بیچنا ہے اللہ دی جنت ہے جدے پیچھے لوگ تہجداں پڑھدے نے نفل پڑھدے نے حج کردے نے گردناں کٹا دیندے نے تے تو ایویں جنت بیچی جانا ہے تے بابا آندا ہے مینوں کو ایویں سمجھے مینوں ایویں سمجھے ہاں آ لوکی آندے نے سنی جڑیاں گلاں کر کے لوکاں نوں ایویں گلاں سناندے نے ایک گلاں نہیں نے حقیقتاں نے پر سمجھ وچ آਉਣ والیاں نہیں تے بہت ساری گلاں نے سمجھ وچ نہ آਉਣ پھر بھی مننیاں پیندیاں نے پھر بھی مننیاں پیندیاں دوجے دن جناب بادشاہ ہارون الرشید رات ستا پیا خواب وچ تے اچانک منجی تو ڈگ پیا خواب کیا ہے کہ جنت بازار اس کا گزرنامہ زبیدہ بیگم اکمال دے دروازے تے لکھیا ہے اندر بڑا لگا ہوا تے دربار میں روک دیتا دربان آندا ہے یہ تے زبیدہ دا مال لے آندا ہے میری بیوی ہے نے کہا بابا اے رشتے دنیا تے ہوندے نے اس جہان تے رشتے داریاں برادریاں اونچی گل اونچی سبحان اللہ بولو اس جہان وچ رشتے داریاں نہیں چلدیاں تے بادشاہ نے گردن وچ اتفاق فونڈری دا سریا ہوندا ہے نا جے کرسی ہوے تے آج 40 سال تو لٹ کے کھاندے پیسن نبی نے بے وفائی کی تھی یہ تکے کھاندے پہ نہیں سمجھ نہیں آئی تم رہن دے سبحان اللہ نام کیا نبی نے غداری کی تھی یہ 40 سال تو حساب نہیں ہویا
نبی دے ختم نبوت نو قانون بدلن واسطے گنجیاں نے جسارت کی ہے، نبی نے بے وفائی کی ہے، اما دا جنازہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہویا۔ سبحان اللہ۔ جڑا نبی نے بے وفائی کرے، چلو چھڑو یار یہ گل نہیں کرنی، سیاست نہیں چنگی، ہو سکتا ہے پنڈ والے بندے لڑنا پینڈی سیاسی گلام سے، اچھا چلو رہن دے، چلو جناب میں گل پیا کرتا سا، بابا اعلان پیا کردا ہے نا، بادشاہ ستا پیا ہے تے منجی تو ڈگ پیا، جدو کمرے چ بڑھن لگا نا خواب وچ تے تکا کرن لگا بھی میری بیوی دا مال لے، تے فرشتے نے رکھ کے چنڈ ماری تے منجی تو تھلے جا پیا، خواب دی دنیا سی پر ظاہرن بھی تھلے، ایک ظاہری ایک باطن تھلے جا پیا۔ زبیدہ بیگم اٹھ کے پوچھتی ہے کہ ہارون رشید خیر ہے؟ آنا ہے میں پاسا بدلن گیا نا تھلے ڈگ پیا۔ ہاں زبیدہ مسکرا کے آندی ہے جدو دن فرشتے چنڈ ماری ہے نا میں اتلے مال دی بالکونی وچ بیٹھ کے ویکھی پئی آندا ہے چپ کر بیگم طنز نہ کر، دعا کر کہ بابے دی صبح دکان کھلی ہوئے۔ انہیں نیٹ کو تقریر پڑھ کے دیکھو، بابا پچ جا رہا ہے زندگی میں، اوے لوگوں میرا ساتھ دیو، اوے لوگوں میرا ساتھ دیو، تسی لبنا ہے میرے جہا بندہ نہیں جے لبنا۔ جے زندگی میں کسی بابے دی دکان کھلی ہوئے تے سودا لے لو، خوش قسمتی دی گل ہے یہ۔ ہارون رشید سویرے اٹھ کے گیا، یا اللہ بابے دی دکان کھلی ہوئے، یا اللہ بابے دی دکان کھلی ہوئے۔ بابا پھر جنت دا کوٹھا پیا بیچتا ہے، آندا بابا کنے دا دینا ہے؟ بابے نے اتوں نہیں ویکھیا، آندا 10 کروڑ دا دینا۔ آندا یار کل تے تو 10 روپیاں دا پہ دیندا سی، آج 10 کروڑ۔ بابے نے جے ویکھیا نہیں، آندا راتوں رات تبدیلی بڑی آ گئی ہے، راتوں رات تبدیلی بڑی آ گئی ہے، ہر شے مہنگی ہو گئی، غریب کی مزدوری بدی ہے، رونا نہیں کر رہی یار، ہر شے مہنگی ہو گئی، غریب کی مزدوری بڑی، کوئی شے غریب دی ضرورت دی سستی ہوئی ہوئی۔ مینو ایک ماسٹر آندا ہے نہیں تھوڑا جا ٹائم لگنا ہے، پترا تینوں گورنمنٹ دی تنخواہ روٹین نال پی ہوندی ہے نا، تینوں کی پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن وچ غریباں نال کی بدی، راتوں رات تبدیلی بڑی آ گئی ہے۔ ہارون رشید بادشاہ دا سمجھ وچ نہیں آیا، بابے نے ہجے آنکھ چوک کے نہیں دیکھیا، آندا پترا کل انڈٹھا سودا کیتا سی نا تے آج سارا کچھ وکھا کے بیچتے ہیں، آج سارا کچھ وکھا کے بیچنے ہاں۔ تے ایک ادھر ہور بھی بابا ہے، پیر سید جماعت علی شاہ نو رات خواب وچ مدینے دے تاجدار نے آکھیا بھی دوڑ کے جا کشمیر دی پہاڑی دے کونے دے اوتے ایک غار دے وچ ہندو سادھو بیٹھا ہے، جا انہوں کلمہ پڑھا کے آپ جدوں اس پہاڑی دے کشمیر جا پہنچے، پہاڑی دے اوتے چڑھ کے بڑی اچھی جنت کرتے گئے، اگو ہندو سادھو واقعی اوتے بیٹھا اپنی مذہب دے مطابق اللہ اللہ پہ کردہ سی۔ جانے پوچھتا بابا جی خیر ہے کتوں آئے ہو؟ فرمایا پیر جماعت علی شاہ میرا نام ہے، مسلمان ہاں، کلمہ پڑھانا آیا۔ فرمایا بہ جا، آکھن لگا بہ جا کے کلمہ پڑھانا آیا ہے، آج یا پڑھا کے جاویں گا تے یا ساڈی رام رام پڑھ کے جاویں گا۔ اوتھے کھوٹے سکے نہیں چل دے جدوں مقابلہ ڈاڈا ہوئے۔ آندا ہاں 10 پہلے 10 پیر جماعت علی 10 کچھ کھانا پینا ہے؟ اینو پیر آندے کچھ کھانا پینا ہے، ٹھنڈا پیوے گا یا تتا؟ تے فرمایا نہیں میں کچھ نہیں کھانا۔ نہیں کچھ تے کھانا، تو مہمان ہے۔ فرمایا پھر خربوزہ کھوا دے، ہن سردیاں وچ خربوزہ لگدا ہے، آندا یار اے تے روئے زمین تے خربوزہ ہے ہی نہیں، تے آندا جی کھوا نہیں ہو سکدا تے کھا لے پھر۔ ہندو سادھو آندا لگدا ہے تو کلمہ پڑھان سچی آئے ہیں، آکھیا میں آپ پہ نہیں آیا، او کلن والا میں نہیں خیر او کلن والا ابابیل نو کلے تے ہاتھی مروا دیندا ہے، تو ہندو کی کہے ہندو آندا پھر کھوا اینڈ ہاتھ اگے کیتا، خربوزہ سامنے رکھیا، ہندو کٹ کے پہلا لقمہ خربوزے دا لے آئے تے انج بابے وال ویکھ کے آندا ہے پیر جماعت علی تینو قسم ہے تیرے نبی دی سچی سچی گل دس، زندگی چ انج دا سواد کبھی نہیں ویکھیا، خربوزہ کتھوں منگایا ہی؟ فرمایا او جنت وچ اپنے کچھ مربے نہیں جنت وچ ہی تے لے کے آئے۔
چلو میں تمہیں بغداد لے چلنا، بڑا بڑا پیر ہے پیر عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، آپ کا ایک عیسائی مقابلے میں جا کے کھڑا ہو گیا، سنیا تو مسلمانہ دا پیر ہے، فرمایا ہاں میں پیر ہاں، آج مینوں کلمہ پڑھا یا میرے دین تے آ جا، گل کر مقابلہ کر میرے نال۔ باجت الاسرار میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ آپ فرماندے نے ہاں چل، اچھا تانوں کوئی آکھے بھی کچھ ویکھ یا بقا کی کرو گے، تسی آکھنا مولوی صاحب نوں سد لو جناب، ہاں اور میں بیٹھ کیا دیکھنا چاہتا ہے، انہاں پہلے تو بخا حضور غوث اعظم نے مٹھ بند کر کے سامنے کی تھی، فرمایا 10 کے دے وچ کیے، انہیں اکھاں بند کر کے دیر تک مراقبہ کیتا، آندا میں ساری زمین تے نظر ماری ہے، ایک جنگل وچوں ایک چڑیا دے آلنے وچوں ایک انڈا کم ہو گیا ہے، آپ نے ہاتھ کھولیا تو وہ انڈا سی، آندا پھر عبد القادر زور لالے، آپ نے پھر یوں کیا، اب اس نے دیر تک مراقبہ کیا، آنکھیں کھول کے ہندو کہتا ہے یارو عجیب بندے نہیں، انہوں نے چتر مارنے چاہیے جڑے آنے نے نبی نو پتہ نہیں دیوار دے پیچھے کی ہے، دیر تک ہندو مراقبہ کر کے کہتا ہے کہ میں نے روپ زمین کا ایک ایک کونا چھان مارا ہے، میں نے سمندروں کی تہوں تک بھی دیکھا ہے، ہاں سمندر کی ایک کونے کی ایک تہ میں ایک مچھلی کا ایک بچہ کم ہو گیا ہے، آپ نے ہاتھ کھولا تو وہ مچھلی کا چھوٹا سا بچہ تھا، آپ نے فرمایا پھر ایک مرتبہ، پھر آپ نے مٹھی بندی، ہن دیر تک عیسائی بغداد کی سرزمین وچ بیٹھ کے مراقبہ کردا رہیا، آندا ہے جڑی شے بھی تیرے ہاتھ وچ ہے نہ او دا تعلق زمین نالے نہ سمندر نالے نہ آسمان تو تھلے وے، میری نظر تے پرواز آسمان تو اتاں نہیں جاندی، میری نظر تے پرواز آسمان تو اتاں نہیں، میری نظر تے پرواز آسمان تو اتے نہیں جاندی، اس تو اتاں بھی کوئی شے ہو سکتی ہے تے 10 آپ ہی 10 پیر عبد القادر جیلانی کیے، آپ نے ہاتھ کھولیا تے بیل دے درخت دا ایک پتا سی تے وہ پوچھتا ہے کہ ایمان نال دسی عبد القادر جیلانی کتھوں لے کے آیا ہے، فرمایا جنت وچ اپنی جگیر دا ایک پتا توڑ کے لے، اچھا ساری جنت دیاں گلاں پہ کر دے، سارے درویش جنت دیاں گلاں پہ کردے نے تے تسی کہنا بھی یہ گلاں سننی ہیں میں کہانیاں سن دے نے، نہ اگر آپ کہیں تو میں یہ قرآن سے پڑھ دوں سارا کچھ، کیوں جناب یہ سارا کچھ قرآن سے پڑھ دوں، اچھا چلو رہن دو میں نہیں پڑھتا، زور سے سبحان اللہ کہنا پڑے گا، میرے سامنے قرآن مجید کا 19 نمبر سورہ ہے، سورہ مریم، سورہ 19 نمبر سورہ ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 63 میں پڑھ رہا ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تلک الجنت اللتی، یہ جو جنت ہے نا آسمانوں کے اوپر، تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا، اس جنت کا وارث میں نے اپنے بندوں کو بنا دیا ہے، جنت کا وارث میں نے اپنے بندوں کو بنا دیا ہے، تو مولا بہلول دانا جنت بیچتا ہے، بہلول دانا تیرا بندہ جنت بیچتا ہے، زمانہ کہے گا تمہیں پتا ہے مولانا بہلول دانا کون تھا، فرمایا کروڑوں اربوں سنیوں کا امام اعظم ابو حنیفہ پڑھ پڑھ کے تھک جاتا تھا تو روح کی تازگی کے لیے بہلول دانا کے پاس جاتا تھا، شیخ الحسین سا بندہ نہیں تھا، میں جنت کا وارث خدا نے بہلول کو بنایا تھا، جنت کی وراثت اللہ نے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو دی تھی، جنت کا مالک خدا نے بابا فرید الدین گنج شکر کو بنا دیا تھا، جنت کی ملکیت اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا کر دی تھی، پھر ترجمہ سنیں قرآن کا، میں کہیں ڈنڈی تو نہیں مار رہا، اپنے گھر جا کے کسی بھی مکتبہ فکر کا قرآن اٹھا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھیے گا، 19 نمبر قرآن مجید کا سورہ ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 63 ہے، تلک الجنت اللتی، فرمایا یہ وہ جنت ہے، تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا، جس کے وارث میرے بندے ہیں، یہ وہ جنت ہے جس کے وارث
یہ وہ جنت ہے جس کے وارث میرے بندے ہیں، یہ وہ جنت ہے جس کے وارث میرے بندے ہیں۔ میں تھوڑی سی گل ختم کروں، تھوڑی سی جنت جو لے کے آیا سی بابا، یہ جنت اللہ ایک منٹ، یہ جنت اللہ کے بندوں کی وراثت ہے، جنت اللہ کے بندوں کی، جنت اللہ کے بندوں کی اعلان کون کرتا ہے؟ قرآن۔ گل سمجھ چاہے یا نہ آوے پھر بھی قرآن سن کے گل مننی تے، سمجھ چاہے یا نہ آوے گل مننی تے، سمجھ چاہے یا نہ آوے گل مننی تے۔ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں مولا اس مسجد میں یا محراب سے لے کے وہ آخری دروازے تک، دائیں دیوار سے لے کے بائیں تک، یہ سارے بندے کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، جنہوں میری گل نہ اتفاق کی اونچی سبحان اللہ کو، مولا یہ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کے اعلان کرتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں، تو مولا یہ سارے جنت کے وارث ہیں۔ اللہ نے میں قدم آ کے آئے جنت کے وارث۔ پھر قرآن پڑھو، تلک الجنت التی نورث من عبادنا، جنت کے وارث وہ ہیں جو اپنی زبان سے کچھ کہتے ہیں ہم اس کے بندے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں وہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، جنہیں وہ کہے یہ میرے بندے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں مولا تیرے بندے ہیں، کچھ وہ ہیں جنہیں وہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ مولا ساڑھی سمجھے چھ نہیں آیا، فرمایا تسی کروں وضو کر کے کپڑے صاف پا کے مسیح پہ جاندے ہو میری عبادت کرنے واسطے، مولا جاننے ہیں نماز وچ کھلو جاندے ہو کس واسطے؟ اللہ دی عبادت کرنے واسطے۔ پھر میری عبادت کردیاں نماز مکمل ہونے لگی ہے تے اتحیات پڑھ دے ہو، پھر اتحیات چاندے ہو السلام علینا وعلا عباد اللہ، اللہ دے بندیاں نو سلام ہوئے، اللہ دے بندیاں نو۔ ترجمہ اتحیات کا پڑھئیے گا، نوجوانوں سے گزارش ہے اتحیات کا ترجمہ پڑھئیے۔ نماز اللہ کی ہے، اس کی توحید پرستی ہو رہی ہے، اس کی عبادت ہو رہی ہے، یہ بندہ گرم بستر چھوڑ کے مسجد میں آیا ہے، مولا تیری عبادت کر رہا ہے، ہاں میری عبادت کر رہا ہے، کہ تیری عبادت میں بندوں تیروں کو کیوں سلام کرتا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ، مولا تیرے بندوں کو یہ سلام کیوں کرتا ہے؟ فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے بندوں کو میری نماز میں سلام نہ کرے، نہ اس کی نماز قبول کرتا ہوں، نہ اپنی جنت میں داخل ہونے دیتا ہوں۔ جو میرے بندوں کو سلام نہ کرے انہیں میں، چلو مولا تو ارشاد فرمایا ہے کہ جڑے میرے بندے نے وہ جنت دے وارث نے، تے کوئی بندہ اور ساڑھے پنڈ دی سڑک تے بہ کے بڑی ساری پگ بن کے چوڑا لما پا کے ہاتھ وچ موٹے دانے والی تسبیح لے کے وہ آکھے میں جنت دا وارث ہاں، میں جنت دا وارث ہاں، میں جنت دا مالک ہاں، میں جنت دا مالک ہاں، تے مولا جنت دا مالک بن گیا ہے۔ فرمایا انہوں سمجھاؤ مالک انج نہیں بندا بندہ، غریب ہوئے تے محنت مزدوری کرے، کچھ پیسے کما کے تا مربع زمین خرید لگے، لوگ کی آندے نے انتے مربع دا مالک ہے مزدوری کر کے، کئی لوگوں مزدوری کرنی نہیں ہوندی، وہ چنگا مانگ لیندے نے، وہ مانگ کے منگتے بن کے بھی جائیداد بنا لیندے نے تے وہ دے وارث بن جاندے نے۔ کچھ وہ بھی ہوندے نے مربع دا مالک ہے بندہ، راتی وہ دے کار پتر جمے، سویرے پنڈ والے آندے نے پورے مربع دا وارث جم کے آئے، مربع دا وارث جم کے آئے۔ انہیں وارث جڑا راتی جمیا سویرے مربع دا وارث ہے، 5 کلیاں دا وارث ہے، انہیں دیہڑیاں کیتیاں منگے آئے کسی کو، مولا یہ مربع دا وارث کیویں بن گیا ہے؟ تے فرمایا انہوں سمجھن واسطے چلو مدینے دے وچ ایک خوبصورت ماحول ہے، مدینے دا تاجدار اپنے منبر تے بیٹھا ہے، سجے پاسے امام حسن نو، کھبے پاسے امام حسین نو بٹھا کے صحابہ دے مجمع وچ اللہ دا محبوب اعلان کیا کردا ہے، لوگو حسن تے حسین دی عمر 6 تے 7 سال ہے، نماز اجے پڑھی نہیں، روزہ اجے تک رکھیا نہیں، تلاوت تسبیحاں اجے تک پڑھیاں نہیں، کچھ بھی عبادت
مدینے کا تاجدار آپ نے اعلان کرتا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے صحابہ میرا حسن تے حسین جنت کا وارث ہے۔ انہاں محنت نہیں کی تھی، فرمایا جڑے محنت نہیں کردے انہاں نوں سونیا دی نظر نہ مل جاندی، کچھ محنت کردے نے، کچھ محنت نال مالک دے وارث بندے نے تے کچھ کسے دی نگاہ نال، کچھ کسے دی نگاہ نال۔ زمانہ آندا ہے کہ نبی دی قسمت چنگی، میں اپنی گل ختم کراں، نبی دی قسمت چنگی کہ حسن تے حسین جیسا نواسا لب گیا، پر سنیاں دا عقیدہ ہے حسن تے حسین دی قسمت چنگی محمد جیسا نانا لب گیا، صحابہ دی قسمت چنگی نبی جیسا مرشد لب گیا۔ چلیں یہ بات بڑی گہری ہے، چلیں میں یہ نہیں کرتا۔ تو مولا یہ جو بندے ہیں کون ہے جو تیری جنت کے وارث ہیں؟ فرمایا اس آیت کا اگلا حصہ پڑھو، تلک الجنت التی، یہ وہ جنت ہے نورث من عبادنا جس کے وارث میرے بندے ہیں، مالک ہیں۔ اور جو یہ مائک آپ نے مجھے دیا ہے تقریر کرنے کے لیے، میں اس کا مالک نہیں، مالک ہوں تو میں اٹھا کے کسی کو دے بھی سکتا ہوں، تو جسے اللہ مالک بناتا ہے وہ اپنے مریدوں کو بھی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ نورث من عبادنا، فرمایا میرے بندے میری جنت کے مالک ہیں۔ من کان تقیہ، فرمایا وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ جو متقی اور پرہیزگار ہوں وہی انہی کو اللہ اپنا بندہ فرماتا ہے، اور جو اس کے بندے ہوں انہی کو ہم نماز میں سلام کرتے ہیں۔ ایمان نال دسو داتا علی حجویری نیک ہے کہ نہیں؟ معین الدین اجمیری نیک ہے کہ نہیں؟ پیر مہر علی نیک ہے کہ نہیں؟ بابا فرید دین گنج شکر نیک ہے کہ نہیں؟ حضور غوث اعظم نیک نہیں یا نہیں؟ انہی کو ہم نماز میں سلام کرتے ہیں، اور یہی اللہ کی جنت کے وارث ہیں۔